العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أقصى ما ينتهي إليه التخصيص في العام، وكان ينبغي أن يذكره في مباحث التخصيص، لكن لما كان موقوفا على بيان ألفاظه أخره عنها فقال: وما ينتهي إليه الخصوص نوعان، أي المقدار الذي لا يتعدى إلى ما تحته نوعان. النوع الأول الواحد فيما هو فرد بصيغته كمن وما والطائفة، واسم الجنس المعرف باللام أو ملحق به كالجموع المعرفة بلام الجنس، فإنهما لو خليا عن الواحد أيضا لفات اللفظ عن مدلوله كالمرأة والنساء نشر على ترتيب اللف. فالمرأة فرد بصيغته معرفة باللام، والنساء جمع لا واحد له محلى بلام الجنس، وينتهي تخصيصهما إلى الواحد البتة. پھر اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا منتہا ذکر کیا جس پر تخصیص فی العام ختم ہو جاتی ہے. مناسب یہ تھا کہ اس کو مباحث تخصیص میں ذکر فرماتے، لیکن چونکہ یہ بحث الفاظ عام کے بیان پر موقوف تھی، اس لیے اس بحث کو الفاظ عام سے مؤخر کر دیا. چنانچہ فرمایا کہ تخصیص جس مقدار پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ مقدار جس کے ماتحت کی طرف تخصیص متعدی نہیں ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم واحد ہے، اس عام میں جو اپنے صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، جیسے من، ما، طائفہ، اور وہ اسم جنس جو معرف باللام ہو یا وہ جو مفرد کے ساتھ ملحق ہو، جیسے جمع کے وہ تمام صیغے جو معرف باللام جنس ہو. اس لیے کہ اگر وہ دونوں واحد سے بھی خالی ہو جائیں تو لفظ اپنے مدلول سے فوت ہو جائے گا، جیسے علت ترتیب لفظ مرأہ اور لفظ نساء ہے. پس المرأہ اپنے صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے، معرف باللام ہے، اور النساء جمع کا صیغہ ہے جس کا واحد نہیں ہے، معرف باللام جنس ہے. ان دونوں کی تخصیص یقینی طور سے ایک تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے. عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مصنف نے اس عدد کو بیان فرمایا ہے جس پر عام کے اندر تخصیص ختم ہو جاتی ہے. شارح کہتے ہیں کہ اس کا ذکر اگرچہ تخصیص کے مباحث کے مناسب تھا، مگر چونکہ اس سے بحث کرنا الفاظ عام کے بیان پر موقوف تھا، اس لیے مصنف نے پہلے الفاظ عام کو بیان کیا اور اس کے بعد اس بحث کو شروع فرمایا. بہرحال وہ مقدار جس کے بعد تخصیص کرنا ممکن نہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ایک ہے، مگر ایک تک تخصیص اس عام میں ہوں گی جو اپنے صیغے کے اعتبار سے مفرد ہو، جیسے کلمہ من، کلمہ ما، لفظ طائفہ، اور اسم جنس جو معرف باللام ہو یا وہ جمع جو مفرد کے ساتھ ملحق ہو، مثلا وہ جمعیں جو لام جنس کے ساتھ معرف ہوں، کیونکہ جمع پر لام جنس داخل ہو گئے تو اس کی جمعیت باطل ہو گئی اور وہ مفرد کے مانند ہو گیا. پس مفرد
اور مفرد کے ساتھ ملحق میں ایک تک تخصیص اس لیے ہوگی کہ اگر ان کے تحت ایک بھی باقی نہ رہا بلکہ اس کو بھی خاص کر لیا گیا تو لفظ اپنے معنی سے خالی ہو جائے گا اور لفظ کا بغیر معنی کے ہونا لازم آئے گا، حالانکہ یہ باطل ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی مثال میں لف و نشر مرتب کے طور پر فرمایا ہے، جیسے المرأہ، النساء۔ لفظ المرأہ اپنے صیغے کے اعتبار سے مفرد ہے اور معرف باللام ہے، اور النساء جس کا مفرد من لفظ ہی نہیں ہے مگر اس پر لام جنس داخل ہے، دونوں میں ایک تک تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی اس قدر تخصیص ہو سکتی ہے کہ اس کے تحت کم از کم ایک فرد کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے، لیکن صاحب کشاف نے کہا کہ جمع معرف بلام جنس جمع بدون لام جنس کے مانند ہے، یعنی اس کی تخصیص کا منتہا 3 ہے، یعنی 3 سے نیچے تخصیص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جمع کے تحت کم از کم 3 فرد کا باقی رہنا ضروری ہے۔ والنوع الثانی الثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى كرجال ونساء منكرا مما لم يدخله لام الجنس ويلحق به ما كان معنى فقط كقوم ورهط، وإنما ينتهي تخصيص هؤلاء كلها إلى الثلاثة لأن أدنى الجمع الثلاثة بإجماع أهل اللغة، فلو لم يبق تحته 3 أفراد لفات اللفظ عن مقصوده۔ اور دوسری قسم 3 کا عدد ہے اس عام میں جو صیغہ اور معنی کے اعتبار سے جمع ہو، جیسے رجال اور نساء، اس حال میں کہ وہ نکرہ ہوں، ان پر لام جنس داخل نہ ہوا ہو، اور اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ملحق ہیں جو صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہوں، جیسے قوم اور رہط، اور ان تمام کی تخصیص 3 تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ باجماع اہل لغت جمع کا ادنا درجہ 3 ہے۔ بس اگر اس کے تحت 3 افراد بھی باقی نہ ہوں گے تو لفظ اپنے مقصود سے فوت ہو جائے گا۔ عام کے اندر منتہی تخصیص کی دوسری قسم 3 ہے، یعنی وہ عام جو صیغہ اور معنی کے اعتبار سے جمع ہو اور اس پر لام جنس داخل نہ ہو، جیسے رجال اور نساء، اور وہ عام جو صرف معنی کے اعتبار سے جمع ہو، جیسے قوم اور رہط، تو ان تمام کی تخصیص 3 پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان میں اتنی تخصیص کرنے کی اجازت ہے کہ ان کے تحت کم از کم 3 افراد باقی رہ جائیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ باجماع اہل لغت جمع کا ادنا درجہ 3 ہے، لہذا اگر جمع کے تحت تخصیص کرنے کے بعد 3 افراد بھی باقی نہ رہے تو لفظ اپنے مقصود سے فوت ہو جائے گا، یعنی لفظ جمع کا بغیر اپنے مدلولوں یعنی 3 کے پایا جانا لازم آئے گا، حالانکہ یہ باطل ہے۔ وقال بعض اصحاب الشافعی ومالک ان اقل الجمع 2 فينتهي التخصيص الیہ تمسکا بقوله علیہ السلام الاثنان فما فوقهما جماعۃ۔ امام شافعی اور امام مالک کے بعض اصحاب نے کہا کہ اقل جمع 2 ہیں، پس تخصیص 2 پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الاثنان فما فوقهما جماعۃ سے استدلال کرتے ہیں۔ شارح نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام شافعی اور امام مالک کے بعض اصحاب نے کہا کہ اقل جمع 2 ہے، لہذا تخصیص 2 تک پہنچ کر ختم ہوگی، یعنی ان حضرات کے نزدیک تخصیص کرنے کے بعد عام کی نوع ثانی کے تحت کم از کم 2 افراد کا باقی رہنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ان کا مستدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الاثنان فما فوقهما جماعۃ ہے، یعنی حدیث میں 2 کو اسی طرح جماعت قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ 2 سے زائد کو جماعت قرار دیا گیا ہے، پس معلوم ہوا کہ اقل جمع 2 ہے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.